شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالرشید، پرنسپل علی کالج آف ٹیکنالوجی ہری پور پاکستان۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب کے چینل ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان۔ خواتین و حضرات اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے عام تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل تعلیم بھی متاثر ہوئی ہے۔ ڈی اے ای کے سلیبس کے مطابق میرے چند لیکچرز ریکارڈ تھے۔ چونکہ طلباء 5 ماہ سے گھر پر بیٹھے ہیں، ان کے بے حد اصرار پر یہ لیکچرز یوٹیوب پر دیے جا رہے ہیں تاکہ پورے پاکستان میں ڈی اے ای کے طلباء ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر دن کی نئی ویڈیو آپ تک روزانہ پہنچ سکے۔ اپنے اس لیکچر کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں، جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا: حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا، رحم کا بادل بن کر محمد رحمت للعالمین آیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں الیکٹریکل ٹیکنالوجی فرسٹ ایئر میں ET 115 کے پریکٹیکل لیکچر۔ آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے بنیادی طور پر وہ ہے ٹو میئر دی ریزسٹنس آف اے وائر۔ آپ تمام جو ہیں وہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی کا کورس کر رہے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم الیکٹریکل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً 3 چیزیں آنی چاہیے۔ 1 is current, 2 is resistance and 3rd one is voltage. Current, voltage and resistance. The flow of electron is known as current. الیکٹرانوں کے بہاؤ کو کرنٹ کہتے ہیں۔ The pressure which tends to move the electron، وہ پریشر جو الیکٹران کو بہنے پر مجبور کرتا ہے وولٹیج کہلاتا ہے۔ The opposition in the flow of electron، یعنی کرنٹ کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے اسے ہم ریزسٹنس کہتے ہیں۔ جب کبھی بھی کسی بھی تار سے کرنٹ گزرتا ہے then there should be some of resistance of the wire۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ٹرانسفارمر سے دور آپ کے گھر ہوتے ہیں، وہاں پر بجلی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جس علاقے میں ابھی ہم گندف میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، یہاں پر بجلی یا وولٹیج کم آ رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں پر بجلی کم کیوں آ رہی ہے یا وولٹیج کم کیوں آ رہی ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہری پور ہمارا گریڈ اسٹیشن ہے، وہاں سے لے کر جب اس جگہ تک بجلی ٹریول کرتی ہے تو راستے میں تاریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تاریں جتنی لمبی ہو جاتی ہیں اتنی ان کی مزاحمت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ نے ایک آپ کا ایک ٹاپک بھی ہے، مکمل ایک ٹاپک ہے لاز آف ریزسٹنس کے متعلق۔ کیا چیز؟ لاز آف ریزسٹنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی تار کی مزاحمت کا انحصار 2 باتوں پر ہے۔
بلکہ 3 باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم 2 باتیں ثابت کریں گے، اس لیے میں 2 باتوں کا نام لوں گا۔ اگر کوئی تار لمبی زیادہ ہوگی اس کی مزاحمت زیادہ ہوگی، اگر کوئی تار چھوٹی زیادہ ہوگی اس کی لینتھ کم ہوگی تو اس کی مزاحمت ہمیشہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ اگر کسی تار کا ڈایامیٹر زیادہ ہوگا یعنی موٹی زیادہ ہوگی تو اس کی مزاحمت کم ہوگی، اگر کسی تار کا ڈایامیٹر کم ہوگا یعنی تار پتلی ہوگی تو اس کی مزاحمت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ یعنی آج بنیادی طور پر ہمارے 3 پریکٹیکل ہیں، ان 3 پریکٹیکل کو میں نے الگ الگ ٹائم دینا ہے۔ ایک پریکٹیکل کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈٹرمینیشن آف ریزسٹنس، ڈٹرمینیشن آف ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لاز آف ریزسٹنس، لاز آف ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا نام بھی کہہ سکتے ہیں ریزسٹنس ڈیپینڈ اپان، یعنی ریزسٹنس کا انحصار۔ تو یہ ایک بنیادی جو بیسک معلوماتی باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، تب کسی جگہ پر جب آپ نوکری کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے وائوہ پوچھیں گے، یعنی سوالات پوچھیں گے، تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے کہ یہ چیز ہے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا پریکٹیکل ہے ہم اس کو 3 نام دے سکتے ہیں: میجرمنٹ آف ریزسٹنس آف اے وائر، میجرمنٹ آف ریزسٹنس آف اے تار میں مزاحمت کی پیمائش کرنا، ایک نام اس کو یہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا نام اس کو یہ دے سکتے ہیں ریزسٹنس ڈیپینڈ اپون، اس کا مطلب ریزسٹنس کا انحصار۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی واضح بتا دیا کہ ریزسٹنس آف دا وائر از ڈیپینڈ اپون دی لینتھ آف دی وائر اینڈ کراس سیکشنل ایریا آف دی وائر۔ Length of the wire, when length of the wire is increased, then resistance will increased. It means resistance of the wire is directly proportional to the length of the wire. کہ جتنی ہم تار کی لمبائی کو بڑھائیں گے اتنی ہی resistance اس کی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ And resistance of the wire is inversely proportional to the cross-sectional area of the wire. کہ جتنی ہم کسی بھی تار کے کراس سیکشنل ایریا کو بڑھائیں گے، اس کی موٹائی کو بڑھائیں گے، اتنی ریزسٹنس کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ چونکہ ہم یہ دونوں چیزیں آج ہم یہاں پر ثابت کریں گے، تو ویسے تو ہیٹ آف دی وائر یا ٹمپریچر آف دی وائر بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم 2 ثابت کریں گے، اس لیے میں ان دونوں کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے، آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس اس وقت یہ جو وائر پکڑی ہوئی ہے یہ نائکروم کی وائر ہے، یعنی استری کے اندر یا کسی ہیٹر کے اندر استعمال ہونے والی تار ہے، اس کی مزاحمت ہوتی ہے۔ ہم اسی واسطے لیے اس تار کو ہم استری کے اندر استعمال کرتے ہیں یا ہیٹر کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ یہ تار آپ کی تانبے کی تار کی نسبت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تانبے کی تار کی مزاحمت کم ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو بجلی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس تار کی مزاحمت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں 2 باتیں دیکھوں گا۔ ایک بات آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ جو تار ہے تھوڑی سی باریک ہے، یہ جو تار ہے تھوڑی سی کیا ہے؟ موٹی، ٹھیک ہے، لیکن تقریباً اگر ہم اس کی لینتھ دیکھیں تو تقریباً دونوں کی ایک جیسی ہے۔ صرف ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہماری جو باریک وائر ہے، باریک جو تار ہے، اس کی مزاحمت جو ہے وہ کتنی ہے۔ ہمارے سامنے یہ ڈیجیٹل میٹر ہے، کیا ہے یہ؟ اس کو لے کر اب اس ڈیجیٹل میٹر میں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اوم کی پیمائش ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ڈی سی وولٹیج کی پیمائش ہے۔ آپ چلو ٹھیک ہے بیٹھے۔ اب اس کی اوم کی پیمائش میں یہ پہلی اوم کی جو ویلیو ہے وہ 200 لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کو ہم رینج کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کم ریزسٹنس کی پیمائش کریں گے ہم تو ہم اس کی رینج کم سلیکٹ کریں گے، اگر زیادہ ریزسٹنس کی پیمائش کریں گے تو ہم اس کی رینج زیادہ۔ اب یہ کم سے کم ریزسٹنس ہے، لہٰذا میں اس کے سلیکٹر سوئچ کو کس پر رکھتا ہوں؟ 200 اوم کی رینج پر۔ کس پر؟ 200 اوم کی رینج۔ اب میں جناب کیا کرتا ہوں، اپنی باریک تار کو، میں نے یہ دونوں تاریں جوڑی ہوئی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، اب میں اپنی باریک تار کے ایک سرے پر یہ میں نے لگا دی، باریک تار کے ایک سرے پر لگا دی ہے۔ اب اس وقت میں نے باریک تار پر لگایا ہوا ہے، اب اس کی مزاحمت آپ کے سامنے جو ہے وہ 5.7 اوم، ٹھیک ہے۔ اب
اس کی نسبت جب ہم 5.7 یا 5 تھوڑی تھوڑی ویری کرتی رہتی ہے کیونکہ میرے ہاتھ ویری کر رہا ہے، اب میں اس کی نسبت دوسری تار پر لگاتا ہوں جو تھوڑی سی موٹی ہے، تو موٹی تار کی مزاحمت کیا ہونی چاہیے؟ کم ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہی اس تار کی مزاحمت کم ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ میں نے موٹی تار پر لگا دی ہے، تو اتنی ہی لمبائی کی باریک تار تھی، اس کی مزاحمت 5 سم تھنگ تھی، اور اتنی ہی لمبائی کی ہماری موٹی تار تھی، اس کی مزاحمت 3.2۔ تو ہم پر یہ ثابت ہوا resistance of the wire is depend upon the cross sectional area of the تار کی موٹائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ If the cross sectional area of the wire will increase then resistance of the wire will decrease۔ اگر اس کی موٹائی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو ریزسٹنس کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جناب ایک ہی اتنی سائز، یہ تقریباً نیئر اباؤٹ آپ 7 انچ یا 9 انچ اس کی لمبائی کہہ سکتے ہیں۔ اب میں اسی طرح کا ایک اور دوسرا جوڑا اٹھاتا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے وہ جوڑا اٹھا دیا ہے جس کی لمبائی تقریباً 1 فٹ کے قریب ہے، یعنی اس سے تھوڑی سی ڈبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لمبائی کو ڈیفر کر دیا ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی پہلے ہماری جو لمبائی تھی وہ تقریباً فٹ سے کم تھی، اب یہ جو لمبائی ہے یہ تقریباً فٹ سے زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی تاریں اسی سائز کی دو ہیں، یہ ہمارے پاس باریک تار ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ موٹی تار ہے۔ اب ہم دونوں کی باری باری ریزسٹنس چیک کریں گے، ہم کہیں گے کہ جناب یہ جو باریک تار کو میں نے پہلے ہاتھ میں پکڑا، ٹھیک ہے جی، اب اس کے دوسرے سرے کو میں نے ہاتھ میں پکڑا اور یہ اس کی پیمائش کی، اب باریک تار کی جو پیمائش ہو رہی ہے تقریباً 8 اوم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی باریک تار کا جو چھوٹا ٹکڑا ہم نے تقریباً 6 انچ کا پکڑا تھا یا 7 انچ کا پکڑا تھا، اس کی 4 اوم ریزسٹنس تھی، ایسے ہی تھا نا۔ اب اسی سائز کی جو تار ہم موٹی پکڑ رہے ہیں، لمبی پکڑ رہے ہیں، اب تقریباً ڈبل ہو گئی ہے، وہ تقریباً 6 یا 7 انچ کا تھا، یہ تقریباً فٹ کے برابر ہے، اس کی لمبائی ہم نے ڈبل کر دی ہے، ریزسٹنس بھی کیا ہو گئی ہے؟ ہو بہو اسی طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو موٹی تار تھی جس کی ریزسٹنس اس ٹکڑے میں ہم نے کتنی ناپی تھی؟ 3 اوم ناپی تھی، موٹی تار کی ریزسٹنس ہم نے 3 اوم ناپی تھی۔ اب میں اس موٹی تار کو دوبارہ پکڑ لیتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب ہے اس کی ریزسٹنس 4 اوم ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی جتنی لمبائی زیادہ ہو گئی ہے اس کی بھی ریزسٹنس بڑھ گئی ہے اور اس کی بھی ریزسٹنس کیا ہو گئی ہے؟ 2 باتیں ہمارے پاس ثابت ہو گئی ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں، ریزسٹنس آف دی وائر از ڈیپینڈ اپون دی، میں نے 2 باتیں آپ کو کہی تھیں، آپ کے 2 پریکٹیکل اس میں کور ہو رہے ہیں۔ ایک میجرمنٹ آف دی ریزسٹنس، کہ کسی وائر کی ہم ریزسٹنس کو کیسے میجرمنٹ کریں گے؟ کیسے میجرمنٹ کریں گے؟ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل اوم میٹر ہے، کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے اوم میٹر، ایک لفظ ہوتا ہے مائکرو اوم میٹر۔ کیا چیز؟ مائکرو اوم میٹر۔ یعنی اوم میٹر سے مراد ہے 1 اوم کی پیمائش کرنا، مائکرو اوم میٹر سے مراد ہے 1 اوم کے 10 لاکھویں حصے کی پیمائش کرنا، 1 اوم کے یعنی کم سے کم کی پیمائش کرنا۔ تو یہ جو مائکرو کا لفظ ہے، ہم اس کی بجائے اگر ڈیجیٹل میٹر بھی استعمال کریں تو ہماری کم سے کم پیمائش بھی معلوم، سمجھ آ گئی؟ تو ابھی ہم نے ڈیجیٹل میٹر سے ریزسٹنس کی پیمائش کی۔ ایک تو پریکٹیکل آپ کا یہ ہے میجرمنٹ آف دی ریزسٹنس، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اپنے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو ہم نے اوم پر رکھا، جب اوم پر رکھا تو ہم نے اس کی ریزسٹنس کی پیمائش کر دی، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اور جو دوسری بات ہے اس میں وہ ہے لاز آف ریزسٹنس کو ویریفائی کرنا، لاز آف ریزسٹنس کو یعنی اس کی تصدیق کرنا کہ واقعی یہ کام ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ لاز آف ریزسٹنس کے فرسٹ 2 پوائنٹ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی تار کی مزاحمت کا انحصار اس کی لمبائی پر ہوتا ہے، تار کی مزاحمت لمبائی کے راست متناسب ہوتی ہے، لمبائی بڑھا دی جاتی ہے تو مزاحمت بھی کیا ہو جاتی ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا لاز آف ریزسٹنس۔ اگر آپ کو کل سوال آ سکتا ہے، آپ کے 115 کا ایک اہم سوال ہے یہ کہ جناب سٹیٹ دی لاز آف ریزسٹنس، تو سٹیٹ دی لاز آف ریزسٹنس میں سے 2 باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں، ایک لینتھ آف دی وائر، تو لینتھ آف دی وائر جب لکھو گے تو اس کا مطلب ہے تار کی لمبائی،
اور تار کی لمبائی ریزسٹنس کے راست متناسب ہے. تار کی لمبائی ریزسٹنس کے راست متناسب ہے. اور دوسری بات کراس سیکشنل ایریا آف دی وائر, تار کی موٹائی. اگر اردو میں اس کو تار کی موٹائی بھی لکھ دیتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر انگلش میں لکھ دیتے ہو کراس سیکشنل ایریا تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو ریزسٹنس آف دی وائر از انورسلی پرپورشنل ٹو دی کراس سیکشنل ایریا آف دی وائر, کہ کسی بھی تار کی جو مزاحمت ہے اس کے الٹ ہے. اگر ہم تار کو بڑھائیں, موٹی زیادہ کریں گے تو اس کی مزاحمت کم ہو جائے گی, اگر موٹائی کم کریں گے تو اس کی مزاحمت کیا ہوگی, زیادہ. اب میرے سامنے میں اگلی ایک تار کو ناپ دیتا ہوں. میں نے اس کو کتنے گنا بنا دیا, اس کو میں نے ڈبل گنا کر دیا تھا. یعنی اسی موٹائی کی تار کو میں نے پہلی دفعہ جب ناپا تھا تو وہ تقریباً نیئر اباؤٹ 6 یا 7 انچ کے قریب تھی. اس کی مزاحمت ہمیں پتہ چل گیا تھا تقریباً 3 اوم کے قریب تھی. پھر میں نے اس کی لینتھ کو تھوڑا سا بڑھا دیا, یعنی تقریباً نیئر اباؤٹ 1 فٹ کے قریب کر دیا. اس کی مزاحمت ہمیں مل گئی 4.5 اوم کے قریب. اب میں نے اس سے بھی سائز وہی ہے, اس کو میں نے ڈبل کر دیا, یعنی تار کو میں نے 2 فٹ کے قریب کر دیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا میری مزاحمت کا اثر تار کے 2 گنا کرنے کا, یعنی 4 گنا کرنے سے, اب یہ 4 گنا ہو گئی نا, پہلے 6 انچ تھی, پھر اس کے بعد فٹ ہوئی, 2 گنا ہوئی, اب یہ 4 گنا ہو گئی. کیا یہ فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ اب میں دیکھتا ہوں کتنی ہو گئی ہے, تقریباً 7.8 یا 8 اوم ہو گئی ہے. پہلے 3 تھی, پھر 4 ہوئی, پھر کتنی ہو گئی. تو ثابت ہوا کہ تار کی لمبائی ہم بڑھاتے جائیں گے تو ہماری مزاحمت کیا ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. ایک اور باریک تار تھی جو سنگل وائر. ہو بہو اسی طرح اگر میں اس تار کو دیکھتا ہوں تو یہ جو تار ہے میری وہ باریک والی تار ہے جس کی میں نے پہلے پیمائش کی تھی ایسے. جب یہ تار 6 انچ یا 7 انچ کی تھی اس وقت اس کی ریزسٹنس کتنی آئی تھی, تقریباً 5 اوم یا 4 اوم آئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب میں نے تار کو ڈبل کیا تھا تو نیئر اباؤٹ 7 یا 8 اوم آئی تھی. اب جب اس کو ہم نے 4 گنا کر دیا ہے, کتنا 4 گنا کر دیا ہے, تو اب اس کی مزاحمت کو مزید 4 گنا ہونا چاہیے. تو ابھی میں اس کے دونوں سروں پر اپنے ڈیجیٹل میٹر کی تار کو لگاتا ہوں. ایک سرے کو میں نے یہاں پر لگا دیا, دوسرے سرے کو میں نے یہاں پر لگا دیا. یہ 2 سرے ہیں جناب. اب اس کی تار کو اب آپ دیکھ لیں, یہ تقریباً نیئر اباؤٹ 15 اوم تک پہنچ گئی. تو ایک پریکٹیکل آپ پر واضح ہو گیا. یہ جو دوسرا آپ کا پریکٹیکل ہے جی, دوسرا پریکٹیکل کیا ہے بیٹا, کہ ہم نے 2 باتیں ثابت کرنی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ویریفیکیشن آف لاز آف کمبینیشن آف ریزسٹنس. لفظ آ گیا کمبینیشن, کمبینیشن آف ریزسٹنس, کمبینیشن آف ریزسٹنس, کہ یہ میرے پاس 2 ریزسٹنس ہیں. ٹھیک ہے, 2 الگ الگ ریزسٹنس ہیں, نظر آ رہی ہیں. اب ان کو میں 2 طریقوں سے جوڑ سکتا ہوں. ایک اس طریقے سے کہ میں نے ان کے ایک سرے کو پکڑا, ٹھیک ہے جی, میں نے اس کو ایسے ٹویسٹ کیا. اب میرے پاس یہ 2 ریزسٹنس اس انداز میں جڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ریزسٹنس کا پہلا سرا تھا, اسی ریزسٹنس کے دوسرے سرے کو اگلی ریزسٹنس کے پہلے سرے کے ساتھ جوڑ دیا. اب ایک سرا یہ آ گیا, ایک سرا. اب میں نے 2 ریزسٹنس کو کس لحاظ میں جوڑا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے, سیریز. کیا کہیں گے, ایک طریقہ 2 ریزسٹنس کو جوڑنے کا یہ ہے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے بیٹا کہ میں نے اپنی دونوں ریزسٹنس کو ایسے پکڑا, اس کو میں نے ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ دیکھو اس انداز میں جوڑ دیا. دونوں سروں کے, دونوں ریزسٹنس کے ایک ایک سرے کو ایسے جوڑ دیا, دونوں ریزسٹنس کے دوسرے سرے کو میں نے 2 ریزسٹنس کے اس طرح کے جوڑ کو پیرلل جوڑ یا پیرلل کنیکشن کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ there are the 2 laws of combination of resistance. یعنی ریزسٹنس کو ہم 2 طریقوں سے جوڑ سکتے ہیں, one is series and one is parallel. اگر جب ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنس کو صرف 2 ہی طریقوں سے جوڑ سکتے ہیں then there should be only and only 2 laws. ان دونوں کے صرف اور صرف کتنے قانون ہیں, 2. کن کن کے جوڑوں کے, کن کن کے, سیریز اینڈ. اس کا مطلب یہ ہوا
कहना समझाना वो ये चाहता है हमें कि when two resistors are connected in parallel then the total resistance will be, जब दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब समझ आ गई। एक हमें वो ये बात कहना चाहता है और दूसरी बात हमसे वो ये कहना चाहता है कि when two resistors are connected in series then total resistance will be, जब इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की, दूसरी रेजिस्टेंस भी मेरे पास 10 ओम की है, एक को मैंने R1 कह दिया, दूसरे को मैंने R2 कह दिया। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। दो रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, ये देखो सीरीज में जोड़ दी, सीरीज जोड़ को वो कहते हैं कि जब करंट के गुजरने का क्या हो। अब इस तरह तो 20 ओम रेजिस्टेंस होगी, लेकिन जब दो रेजिस्टेंस को मैंने इस अंदाज में जोड़ दिया, ठीक है, यानी इसको मैं कह सकता हूं कि मैंने एक रेजिस्टेंस ये लगा दी, दूसरी रेजिस्टेंस ये लगा दी, ये चीज जोड़ दी, ये चीज जोड़ दी, दोनों रेजिस्टेंस के पहले सिरे को आपस में मिला दिया, दोनों रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को, एक जोड़ दूसरे सिरे का बन गया, एक जोड़ पहले सिरे का बन गया। अब अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी कि जब हम दो रेजिस्टेंस को ऐसे लगाएंगे तो अगर ये 10 ओम की है, ये भी 10 ओम की है, तो इसका टोटल मजमूआ जो है वो 20 ओम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लगाना चाहता हूं बेटा, ऐसे लगाना चाहता हूं, इसको हम पैरेलल में कहेंगे। क्या कहेंगे। और जब दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं तो फिर इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस से भी आधी हो जाती है। अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है तो अब इस तरह जो जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। When two resistors are connected in series then total resistance will be the sum of those resistors। जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उन रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, सम ऑफ हो जाएगी। एंड व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ी जाएगी देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, हाफ। इस चीज को हम इस मीटर के जरिए चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर वाकई इस तरह है तो इसका मतलब है तस्दीक हो गई है, वेरिफिकेशन हो गई है। अगर इस तरह नहीं है तो इसका मतलब है उसकी तस्दीक नहीं। समझ आ गई जी। अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, इसका मैंने इस तरीके से एक सिरा इसका जोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ये देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसकी हमने नियर अबाउट जो है वो 3 या 4 ओम मालूम की है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी बता रहा है। अब ये तकरीबन 5 ओम के करीब है। कितनी है, 5। ये थोड़ी बहुत मेरे हाथ की भी रेजिस्टेंस आ जाती है तो इसका मतलब है हमने इसकी कलर कोडिंग ठीक की है। 3.6 ओम हमने इधर कैलकुलेट की है, तो एग्जैक्ट वो इसलिए नहीं बता रही कि थोड़ा सा मीटर भी खराब हो सकता है, थोड़ा सा मेरा हाथ का भी कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर निकालने से 3.6 आती है तो मीटर हमारा 4.5 या 5 बता रहा है, तो इसका मतलब है वो ठीक है। अब हमें पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नियर अबाउट 5 है। क्या है, फिर मैं इसको इस तरह करता हूं, मैंने एक वैल्यू चेक कर रहा हूं, नजर आ रही है। अब कितनी है, तकरीबन 5.1 आ गई, 5 आ गई, पहुंच गई है। अब मैं साबित ये करना चाहता हूं बेटा कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को ऐसे चेक करेंगे, ऐसे करके ऐसे चेक करेंगे कि एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरी रेजिस्टेंस ये है, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस का सीरीज जोड़ है। क्या है ये, सीरीज जोड़। तो सीरीज जोड़ में रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एक की वैल्यू अगर हमने 5 निकाली है तो जब हम डबल करेंगे तो नियर अबाउट 10 होनी चाहिए। हमने इसी बात की तस्दीक कर। अब हम देखते हैं कि जनाब सीरीज में जब हम करते हैं तो क्या करती है जनाब, समझ आ गई। इसका मतलब है कि वो 8 पहुंच गई है ना, तो वैल्यू भी इसकी 4 के करीब थी। तो अब हमें पता चल गया कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज then total resistance will be the sum of two resistance। ठीक है, कि उन दोनों के मजमूए के
اب جو لاز آف ریزسٹنس کا جو دوسرا کمبینیشن آف لاز آف ریزسٹنس، دو آپ باتیں کہہ سکتے ہیں. ایک لاز آف ریزسٹنس وہ تھا جو تار کی مزاحمت کا انحصار تھا، تار کی مزاحمت کا انحصار. ایک کمبینیشن آف لاز آف ریزسٹنس ہے جو ریزسٹنس کا جوڑ ہے. کمبینیشن کا مراد کیا ہے؟ جوڑ ہے. اب میں اس کو اس طریقے سے جوڑ دیتا ہوں ایسے. اب یہ جوڑ کون سا بن گیا بیٹا؟ اب اگر میں ایک تار ایسے لگاتا ہوں، ایک تار ایسے لگاتا ہوں، اب یہ دوسری تار میں ایسے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب ریزسٹنس کیا ہونی چاہیے؟ کم کیسے کم ہونی چاہیے؟ آدھی. سمجھ آ گئی؟ ٹوٹل ریزسٹنس نیئر اباؤٹ 4 سے 5 اوم کے قریب آئی تھی. نیئر اباؤٹ 4 سے 5 اوم کے قریب، ایسے ہی تھا نا. اب میں اس طرح جب پیرلل میں جوڑوں گا تو اب یہ 4 اوم سے کیا ہونی چاہیے؟ کم ہونی چاہیے. اب یہ تقریباً 3.1. ایک بات کنفرم ہو گئی کہ جب ہم دو ریزسٹنس کو سیریز میں جوڑتے ہیں تو ریزسٹنس ڈبل ہو جاتی ہے، جب ہم دو ریزسٹنس کو پیرلل میں جوڑتے ہیں تو ریزسٹنس کیا ہو جاتی ہے؟ اب ہم ایک اور ریزسٹنس کا جوڑا اٹھا لیتے ہیں. ہمارے سامنے یہ ایک ریزسٹنس ہے، اس پر کلر بنا ہوا ہے، پہلا سبز ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا نیلا ہے. سبز آ گیا، نیلا آ گیا، ٹھیک ہے. آپ بیٹھو بیٹا سیدھے. آپ نیلا آ گیا. اب تیسرا بھورا بھی کہہ سکتے ہیں، سرخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرخ ہے، سرخ. اب سن لو بیٹا، اگر یہ 3 کلر ہوں گے، پہلا آپ کا سبز آیا، دوسرا نیلا آیا، تیسرا سرخ آیا، تو یہ ریزسٹنس ہماری 5.6 کلو اوم کی بن جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ آج کا پریکٹیکل ہمارا کلر کوڈنگ کا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، بعد میں کسی وقت آپ کو کلر کوڈنگ بھی کرا دوں گا. تو آج کا پریکٹیکل ہمارا دوسرا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا، اس ریزسٹنس کے کلر دیکھ کر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نیئر اباؤٹ 5.6 کلو اوم کے. کیا ہے یہ؟ 5.6 کلو اوم. اب ہم اس پر یہ ثابت بھی کریں گے، یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم نے یہ کلر کوڈنگ کریکٹ کی بھی ہے کہ اگر نیئر اباؤٹ 5.6 کلو اوم کے آتا ہے یا 5 کلو اوم کے قریب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وی ہیو ڈن کلر کوڈنگ ایگزیکٹلی. ہم نے اپنی جو کلر کوڈنگ کی ہے وہ کیا کی ہے؟ ٹھیک کی ہے. اگر یہ چیز نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ریزسٹنس والے سے غلطی، بنانے والے سے غلطی ہو گئی ہے یا ہم سے. اب ہم سب سے پہلے، اور دوسری بات یہاں پر لے کر آؤ شہزادے. اب دیکھو، آپ نے اس پر تھوڑا سا دیکھ لیا کہ اس کی ویلیو کلو اوم میں چلی گئی ہے 5. اب آپ کا یہ سلیکٹر سوچ اس وقت 200 اوم پر ہے. کیا ہے یہ؟ 200. تو کیا یہ 200 اوم والی رینج اس کو پڑھ سکے گی؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی رینج کو انکریز کریں گے. کیا کریں گے؟ تو اب ہم اس کو 20 کلو اوم پر کر دیں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ اور پھر اس کے بعد ہماری یہ ایک ریزسٹنس ہم نے نکالی، نظر آ گئی جی، ایک سرے پر رکھ دیا، یہ ریزسٹنس دوسری طرف ہو گئی. اب ہم اس کی ویلیو دیکھتے ہیں کہ آیا کتنی ہے. سمجھ آ گئی؟ ایگزیکٹ کتنی آ رہی ہے؟ 5.4 یا 5.3. تھوڑا بہت کمپنی والوں سے فرق لگ سکتا ہے، یا ہمارے ہاتھ کی ریزسٹنس تھوڑی سی کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری کلر کوڈنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ بھی پتہ چل گئی، ریزسٹنس کے جوڑ کو ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. ریزسٹنس کے جوڑ کو سب سے پہلے ہم سیریز جوڑ کو ویریفائی کریں گے. کیا کریں گے؟ سیریز جوڑ کو کنفرم کریں گے. کیا چیز؟ سیریز جوڑ کو کیسے ہم کنفرم کریں گے کہ جناب ہم نے ایک تار کو ادھر لگا دیا، دوسری تار کو ہم نے ادھر لگا دیا. اب ہماری جو ٹوٹل ریزسٹنس ہے وہ ان ریزسٹنس کا مجموعے کے برابر ہونی چاہیے. ایک کی اگر 5.6 یا 5 کلو اوم آ رہی ہے، اب ہماری ٹوٹل ریزسٹنس نیئر اباؤٹ 10 کلو اوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے 10.6. کلیئر ہو گیا؟ یعنی ریزسٹنس کا سیریز جوڑ ہم نے دوسرے پیئر کا بھی پتہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد اب اگر میں ان ریزسٹنس کو پیرلل میں جوڑنا چاہتا ہوں، کیسے؟ پیرلل میں جوڑنا چاہتا ہوں تو پیرلل میں کیسے جوڑوں گا؟ ان دونوں کو میں نے ایسے کر دیا جناب، ایسے جوڑ دیا. یہ میں نے اب یہ جو جوڑ بنا دیا ہے وہ میں نے کون سا بنا دیا ہے؟ پیرلل. اب اس کی تقریباً 2.5 سے 3 کلو اوم، 2 اوم نہیں، کیا 3 کلو اوم. ہم نے 3 کلو اوم کی رینج رکھ لی ہے. تو اب ہم نے پیرلل کو دیکھا تو ایک ریزسٹنس کی کیا ہونی چاہیے؟ آدھی ہونی چاہیے. یہ ایسے. اب ایگزیکٹ 2.7. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ ہمیں دوسری ریزسٹنس کا پتہ چل گیا کہ ہم نے کلر کوڈنگ بھی ٹھیک کی
اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ ریزسٹنس میں اس کی ویلیو سیریز میں جوڑا تو ڈبل ہو گئی اور پیرل میں جوڑا تو کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ اس کے بعد ہم ایک اور کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب جناب یہ ریزسٹنس ہے تو تھوڑے سے اس کے کلر، بعض ریزسٹنس کے کلر واضح نظر آ جاتے ہیں۔ یہ ریزسٹنس میں میری نظر کے مطابق پہلا کلر جو ہے اس کا براؤن ہے، دوسرا کلر جو ہے اس کا وہ کالا ہے، براؤن کا نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اور کالے کا نمبر کیا ہے؟ 0 ہے، اور تیسرا جو کلر ہے مالٹا ہے تو 3 صفر آ جائیں گے، اگر مالٹا نہیں ہے سرخ ہے تو کتنے صفر آ جائیں گے؟ 2 صفر۔ یا تو یہ 10 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے یا تو یہ 1 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے، سمجھ آگے؟ اگر تیسرا کلر مالٹا ہے تو پھر کتنے کلو اوم ہو جائیں گے؟ 10، ٹھیک ہے، تو اگر تیسرا کلر سرخ ہے تو پھر کتنے کلو اوم ہو جائیں گے؟ اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک ریزسٹنس کو لگایا جناب، ایک ریزسٹنس کو میں نے ایسے لگایا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد میں نے یہ ایک ریزسٹنس کی پیمائش کی جی، تو اس کا مطلب ہے اب دیکھو میں نے وہ 20 کے اوپر رکھا ہے تو اشاریہ 9 بتا رہی ہے، اب کتنے کلو اوم ہے یہ؟ شاباش شاباش۔ تو اب میں اس کو اگر 2000 پر رکھتا ہوں تو 1 کلو اوم سے مراد ہے 1000 اوم نا، تو اب یہ آسانی سے پڑھ سکے گی جناب یہ والی۔ کلیئر ہو گیا؟ 975 اوم آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے 1000۔ تو پھر تیسرا کلر کون سا ہوا؟ حالانکہ دیکھنے میں سب کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مالٹا نظر آ رہا ہے، جبکہ وہ تیسرا کلر ہے کون سا؟ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہماری جو ہے وہ 1 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے۔ کیا ہے؟ 1 کلو اوم۔ اب اگر ہم اس 1 کلو اوم والی ریزسٹنس کو ایسے سیریز میں جوڑتے ہیں، اب ہم نے ایسے کیا تو اب یہ یہاں پر 1936 کے قریب آ رہی ہے، تو ڈبل ہو گئی نا، ایک 900 کے قریب ہے اور اس کو ڈبل کیا تو 1900 آ رہی۔ اب جب ہم نے ایسے کیا، اس کو آپس میں ملا دیا، سمجھ یہ اب پیرل جوڑ کر دیا ہے ریزسٹنس کا، پیرل جوڑ کر دیا ہے، تو اب یہ ریزسٹنس جس طرح اس بچے نے کہا تقریباً 450 یا 500 کے قریب ہو جانی چاہیے، 400 488 یا 50 کے قریب 500 کے قریب ہے۔ تو ہمیں 3 باتیں پتہ چل گئی، 3 مثالوں کو ہم نے کلیئر کر لیا، لیکن کس چیز پر کلیئر کیا؟ پریکٹیکل ہمارا کیا ہے؟ ویریفیکیشن آف کمبینیشن آف ریزسٹنس، ویریفیکیشن آف کمبینیشن آف ریزسٹنس سے مراد ہے ریزسٹنس کا جوڑ، کمبینیشن آف ریزسٹنس سے مراد ہے ریزسٹنس کا جوڑ۔ تو ریزسٹنس کے جوڑ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریزسٹنس کے 2 جوڑ ہیں، ایک سیریز اور ایک سیریز میں ریزسٹنس جوڑیں گے تو ڈبل ہو جائے گی، اور پیرل میں جوڑیں گے تو ریزسٹنس کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو گیا؟ ان دونوں پریکٹیکل سے زیادہ اہم ہے، اس کو ہم کہیں گے ویریفیکیشن آف اوم لا۔ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو الیکٹریکل کی جو تھیوری ہے وہ 3 باتوں کے ارد گرد منڈلاتی ہے۔ وہ کون کون سی 3 باتیں ہیں؟ کرنٹ، وولٹیج اور ریزسٹنس۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق ایک سائنسدان نے بیان کیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر وولٹیج کو زیادہ کر دیا جائے تو کرنٹ بھی زیادہ ہوگا، اگر وولٹیج کو کم کر دیا جائے تو کرنٹ بھی کیا ہوگا؟ ایک وہ قانون کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان ریلیشن ظاہر کرتا ہے، دوسرا وہی قانون کرنٹ اور مزاحمت کے درمیان ریلیشن ظاہر کرتا ہے۔ کرنٹ اور مزاحمت سے مراد اگر مزاحمت راستے میں زیادہ ہوگی تو کرنٹ کم گزرے گا، اگر مزاحمت کم ہوگی تو کرنٹ کیا ہوگا؟ تو اوہم کا قانون 2 حصوں میں آ سکتا ہے۔ اوہم کے قانون کے مطابق وولٹیج یا کرنٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دی وولٹیج۔ کرنٹ از، اس کا مطلب یہ ہے کہ وولٹیج زیادہ ہوں گے تو کرنٹ بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اور دوسرا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ از انورسلی پرپورشنل ٹو دی ریزسٹنس۔ ریزسٹنس زیادہ ہوگی تو کرنٹ کم ہوگا، ریزسٹنس کم ہوگی تو کرنٹ کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹا، میں نے کس قانون کی تصدیق کرنی ہے؟ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے اوم کا قانون یا لا، اوم لا ہے۔
ओम लॉ क्या है? ओम लॉ हमें यह कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। करंट वोल्टेज के रास मुतनासिब है। वोल्टेज होंगे तो करंट होगा, वोल्टेज नहीं होंगे तो करंट। तो इसका मतलब है करंट इज डिपेंड अपॉन दी वोल्टेज, करंट इज डिपेंड अपॉन दी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। एक कानून ये हो गया, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है करंट इज, दूसरी बात भी करंट की है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। करंट जो है वो रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब है। रास्ते में रुकावट ज्यादा कर देंगे तो करंट कम गुजरेगा, रास्ते में रुकावट कम कर देंगे तो करंट क्या होगा? ये चीज हमने आज साबित करनी है। आपके सामने ये एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। क्या लफ्ज बोला मैंने? अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो क्या है? ओम के कानून की तस्दीक, वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ हमने ये साबित करना है कि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को तो करंट की क्या पोजीशन होगी? अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट की क्या पोजीशन होगी? हमने करंट, गुजरने वाले करंट का इनसार चेक करना है कि किस बात पर है। तो मैंने सबसे पहले इस चीज का तारफ करा दिया। आपके सामने क्या है? ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई से मुराद ये होता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सप्लाई दे सकते हैं। समझ आ गई? अब सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करेंगे तो ये 2 मीटर लगे हुए हैं इस पर। ये वाला जो मीटर है ये हमारे, ये जो मीटर है हमारा, ये वोल्टेज को जाहिर कर रहा है। किस चीज को जाहिर कर रहा है? और ये जो मीटर है आपका, इस तरफ ये जो आपका मीटर है ये हमारा करंट जाहिर कर रहा है। किस चीज को जाहिर कर रहा है? इस वक्त अगर हम ये देखें तो ये 2.2 वोल्ट लिखे हुए हैं, नजर आ रहा है। अब मैं इस स्विच के जरिए अगर वोल्टेज को बढ़ाना चाहूं तो मैं ज्यादा कर सकता हूं। ये 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ये जो स्विच लगा हुआ है ये वोल्टेज को कम या ज्यादा, ये हमारे पास 6 आ गए, ये हमारे पास 5 आ गए, ये हमारे पास 4 आ गए, ये हमारे पास 3 आ गए। समझ आ गई? लेकिन ये जो मीटर है ये उस वक्त पड़ेगा जब हमारा करंट गुजरेगा, जब हम इन दोनों चीजों के दरमियान कोई चीज लगाएंगे। समझ आ गई जी? अब मेरे सामने एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है ये बात हम इस मीटर से देख लेते हैं। समझ आ गई? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं जनाब, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे पास इसकी वैल्यू इस वक्त 6 ओम आ गई है, ठीक है, 5.6 ओम। इसकी कलर में भी यही बन रही है, लेकिन 5 से लेकर 6 ओम हम तस्दीक कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के रास्ते में हम बल्ब भी लगा सकते हैं, मोटर भी लगा सकते हैं, और फिलहाल हम चेक करने के लिए क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं। मैंने इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस से ये लगा दी, नजर आ गई जी? इसका सिरा जोड़ दिया और दूसरे पॉइंट के रास्ते में मैंने रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट जोड़ दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इस वक्त मैं एग्जैक्ट इसको वोल्टेज देता हूं 2, ये 2 वोल्ट दिए। अब इसमें से करंट 2 वोल्ट मैंने दिए हैं और करंट जो है 38 गुजर रहा है। ऐसे ही हो गया जी। अब मैं रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू की थी? यानी इस वक्त जो रेजिस्टेंस है, इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम की है? 6 ओम। अंदाजा लगा लेते हैं हम, रेजिस्टेंस कितने ओम की है? 6 ओम की है। और इस वक्त हमारे पास जो करंट गुजर रहा है, आई गुजर रहा है, वो 38 है, और जो वोल्टेज दिए हैं वो कितने हैं? 2 है। समझ आ गई? अब मैं वोल्टेज को 2 की बजाय 1 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रेजिस्टेंस वही है, वोल्टेज में 1 कर देता हूं। 1.6 हो गए। अब वोल्टेज मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। करंट क्या हो गया? कम हो गया कि ना हो गया? एक बात हम पर ये डिपेंड हो गई कि जनाब अगर हम रेजिस्टेंस वही लगी रहने देंगे, वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट क्या होगा? कम होगा। वोल्टेज को ज्यादा करेंगे तो करंट क्या होगा? अब मैं इसमें थोड़ी सी बात, यानी दोबारा गौर से देख लें कि जब मैंने इस पर वोल्टेज 2 रखे थे, ठीक है जी,
करंट इसमें *39 या *38 एम्पीयर गुजर रहा था, ऐसे ही था ना, 2 वोल्ट थे और करंट क्या था *38 या 39। मैंने रेजिस्टेंस को वही रहने दिया, रेजिस्टेंस तो मैंने नहीं तब्दील की, सिर्फ मैंने इस बटन के जरिए क्या तब्दील किया, वोल्टेज को मैंने कम कर दिया, वोल्टेज को मैंने जब मैंने 2 वोल्ट की बजाय 1 वोल्ट कर दिया तो मेरा करंट जो है वो 38 की बजाय अब 20.20 एम्पीयर पर आ गया, कम हो गया ना जी। अब मैं दूसरी बात साबित करना देखता हूं कि जनाब मैं रेजिस्टेंस यही लगी रहने दूंगा, वोल्टेज पहले की निस्बत थोड़ी सी क्या कर दूंगा, पहले मैंने 2 की बात की थी, अब मैं वोल्टेज को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। जैसे ही मैं वोल्टेज को डबल करूंगा अब मेरा जो करंट है वो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाना चाहिए, ये मेरी थ्योरी कहती है। वोल्टेज 1 है, अब मैंने वोल्टेज को ज्यादा किया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 4 वोल्टेज आ गए, ये अब करंट कितना हो गया हमारे पास, डबल हो गया। हम पर एक बात साबित हो गई, धुआं निकल रहा है ना, देख रहे हैं ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम पावर की है, क्या है, एक बात और भी आपको इसमें इस प्रैक्टिकल में साबित हो गई। रेजिस्टेंस की एक तो ओम की वैल्यू होती है और दूसरी उसकी वाट की वैल्यू होती है, वाट ऑफ ए रेजिस्टेंस, ये आपका 115 का टॉपिक है, वाट ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये इस वक्त जो जिसने धुआं निकाला है या जो काली हो गई है, मैंने जान मुझे पता था कि ये धुआं निकालेगी क्योंकि मैं घड़ी घड़ी इसको देख रहा था। ये जो रेजिस्टेंस है ये 1/4 वाट की है, 1/4 वाट की, क्या चीज, 1/4। अब इस 1/4 वाट से जब वोल्टेज दिए जाए 4 या उसमें से करंट इतना गुजरे तो इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, इसकी पावर कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसने रेजिस्टेंस ने क्या निकाला, धुआं निकाला, हमने उसको जल्दी से बंद कर दिया। लेकिन हम पर एक बात साबित हो गई, आज का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा ये है कि ओम लॉ को वेरीफाई करना, क्या करना, हम पर एक असूल साबित हो गया कि अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 रहने दिया, वोल्टेज को कम किया तो करंट क्या हो जाएगा, और वोल्टेज को ज्यादा किया तो करंट क्या हो जाएगा, एक बात साबित हो गई। अब हम इसकी बजाय दूसरी रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी नोट की थी, कितनी, 6 ओम इसकी वैल्यू नोट की थी। अब हम इसकी जगह पर दूसरी रेजिस्टेंस देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंफर्म करते हैं। जनाब मैंने देख लिया कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे सामने 11 ओम आ रही है, डबल हो गई ना, याद रहेगी ये बात। उसकी जब रेजिस्टेंस 6 ओम थी, वोल्टेज 2 थे, तो 38 एम्पीयर करंट गुजर रहा था, ठीक है जी। अब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया। अब हम देखेंगे कि 4 वोल्ट जब देंगे और उस रेजिस्टेंस पर 4 वोल्ट जब हमने दिया था तो करंट नियर अबाउट 38 एम्पीयर पहुंच गया था कि नहीं, यानी जब हमने उस वाली 6 ओम वाली रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 4 कर दिए थे 2 की बजाय, तो करंट हमारा आई कितना हो गया था, 78 एम्पीयर हो गया था कि नहीं हो गया था। अब हमने ये देखना है जनाब कि अब हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी 6 ओम की बजाय हमने 11 ओम या 12 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। अब हम ये देखेंगे कि जब हम उसमें 4 ओम वोल्ट रखेंगे तो फिर कितना करंट गुजरता है। अब करंट पहले की निस्बत क्या होना चाहिए, वोल्टेज उतना ही है। अब हमने वोल्टेज को देखना है, वोल्टेज उतना ही रखेंगे और रेजिस्टेंस को अब हमने डबल कर दिया है। अब करंट पहले की निस्बत क्या होगा, कम गुजरेगा। फिर उसके बाद जब हम वोल्टेज को 2 रखेंगे तो फिर भी हम अपने करंट को क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आपको फिर दोबारा दिखा देता हूं, आप इस डिजिटल मीटर की स्क्रीन पर लेकर आओ, इधर करो बेटा थोड़ा सा। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखा देता हूं, कितनी है, तकरीबन नियर अबाउट 11 ओम, क्या है 11। अब इस 11 ओम वाली रेजिस्टेंस को मैं अपनी सप्लाई के साथ दोबारा क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं जी। अब मैं एक तरफ मैंने ऐसे जोड़ दिया, एक तरफ मैंने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। अब देखो हमारे 4 वोल्ट गुजर रहे हैं, वोल्ट कितने हैं, 4 हैं। अब करंट आधा हो गया कि ना हो गया,
उस रेजिस्टेंस में से जब हमने 4 वोल्ट दिए थे, 4 वोल्ट दिए थे, करंट 438 था। अब वोल्ट उतने ही हैं, लेकिन करंट कितना हो गया? आधा हो गया कि ना हो गया? अब हमें पता चल गया कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 11 ओम कर दिया। कितना कर दिया? तो वोल्टेज उसको दिए कितने? 4.2। तो उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 42 है। अब हम क्या करते हैं साईं जी, एक बात क्लियर होगी कि करंट जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू वही रहेगी, तो करंट क्या होगा? आधा होगा। अब हम दोबारा क्या करते हैं कि अपने 2 वोल्टेज वाले पर करंट की पोजीशन देखते हैं। पहले हमने ये देखा था कि जब हमने रेजिस्टेंस 6 ओम की लगाई थी, वोल्टेज हमने 2 दिए थे, तो करंट कितना गुजरा था उसमें से? 38। कितना गुजरा था? अब हम क्या करेंगे, हमने जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस लगा दी है 6 की बजाय 11 ओम की लगा दी है, यानी डबल कर दिया है। वोल्टेज को मैं 2 कर देता हूं, ये वाले वोल्टेज को मैं 4 की बजाय अब मैंने 2.1 वोल्ट कर दिए। रेजिस्टेंस वही हमारी, वोल्टेज कम हो गई ना। अब करंट क्या हो जाना चाहिए? अब हमारा 20 के करीब गुजरना चाहिए। तो मैंने वो बहुत सी तरह क्या कर दिया, ऐसे लगा दिया, वापस लो 0.18, मतलब कि 0.2 एम्पेयर या 2-4 एम्पेयर में कोई फर्क नहीं, तकरीबन एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि जब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर देंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा। और जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा था ओम के कानून की वैल्यू।